بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ کون سا درود شریف پڑھیں۔ تو یاد رکھیے، جو درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اور بزرگان دین سے جتنے بھی درود شریف ہیں، ان تمام میں درود ابراہیم سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کو سکھایا ہے، اسی لیے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کون سا درود شریف پڑھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، تو جو بھی درود پاک ایزی لگے، آسان لگے اور جو آپ کو یاد ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ انسان اگر یقین کامل اور خلوص کے ساتھ کرے تو انسان بہت ساری نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ درود بھیجنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ تو جو شخص کم سے کم 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ جہنم سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اتنا بڑا انعام ملتا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایسے شخص پر فرشتے 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے روزانہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ خطائیں معاف فرمائے گا اور اس کو 100 مقبول صدقوں کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص کا درود مجھ تک پہنچے تو میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں اور اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اتنا بڑا انعام ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ اب اندازہ کریں آپ، جب 100 مرتبہ کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو 100 مرتبہ سے زائد پڑھے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت میں سے سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ تو میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کے وقت بھی 10 بار درود بھیجے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے درود بھیجی مجھ پر کسی کتاب میں تو فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، میں مومن کب ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اللہ کو دوست رکھے گا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے رسول کو محبوب کس طرح رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا،
جب تو اس کے طریقے کی پیروی کرے گا اور اس کی سنت پر عمل کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم محبوب رکھنا چاہتے ہو، حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو حضور کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اس کی محبت سے محبت رکھے گا، حضور کو جو چیز پسند ہو اسے پسند کرے اور ان کے بغض کے ساتھ بغض رکھے، اور جن چیزوں سے نفرت ہے ان چیزوں سے نفرت کرے، اور اس کی دوستی کے ساتھ دوستی رکھے اور اس کی دشمنی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ یہ 1000 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ہولناکی اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود نہیں بھیجتا وہ بڑا بخیل ہے، یعنی کنجوس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ یعنی کوئی دعا جو درود کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمام دعا رکی رہتی ہیں جب تک حضور پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا پیر سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اسی وقت جو پیر سن تھا وہ سن ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا، یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کی یاد نہیں آ رہی ہو، درود شریف پڑھ لے، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور سب کو کافی ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنا شاندار نور ہم کو ملے گا۔ درود شریف کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آپ پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اس کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس سے مجھ پر درود شریف بھیجی جاتی ہے اس مجلس سے ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ مجلس ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر سے گزرتے وقت پر نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور حضور پر درود نہ پڑھا گیا ہو تو قیامت کے دن وہ مجلس لوگوں کے حق میں باعث مجلس ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی مجلس اور اپنی میٹنگ کی شروعات درود شریف سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی 100 ضرورت پوری کی جائیں گی، جس میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امتی دل کے اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! کتنی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور جو میرے حبیب پر درود بھیجنے کے واسطے سے قرب چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ پر فاصلے سے درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے۔ اور اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جانے کا موقع نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو موقع عنایت فرمائے، آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جو شخص درود پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود اور سلام کو خود سنتے ہیں، اور جو درود شریف ان پر دور سے پڑھا جائے جیسے ہم انڈیا میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے اس درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کو لے کر مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے تمہارے واسطے، یعنی درود بھیجنے کی وجہ سے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح سے ظاہری، باطنی اور مالی پاکیزگی ہوتی ہے درود شریف پڑھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا گیا کہ ہاں۔ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔